اب درود شریف پڑھ لیں تو میں کچھ بات آپ کے کمالات پر ذکر کر دوں کہ آپ کے اندر کمال کتنا تھا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں صرف دو باتیں اس پر ذکر کروں گا کہ یہ ہم سنیوں کے لیے الحمدللہ غوث اعظم سے سچا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بڑا قیمتی مہینہ آیا ہے۔ اس میں آپ جو دعا کبھی نہ قبول ہوئی ہو، آپ اگر سچائی کے ساتھ اتارو ہو جاؤ تو میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ وہ دعا اس مہینے میں قبول ہو جائے گی۔ حضور غوث الاعظم حل المشکلات ہیں، یعنی ساری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی مشکل ہو چاہے وہ دینی مشکل ہو۔ ہر مشکل کو آپ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے آج کے ڈاکٹر جب مریض کی کنڈیشن بہت بری ہو جاتی ہے اور بالکل لا علاج ہو جاتا ہے مرض، اور ساری جگہوں سے پہلے تو آدمی ریفر کرتا ہے کہ گاؤں والے نے قصبے میں بھیجا، قصبے والے نے ضلع میں بھیجا، ضلع والے نے راجدھانی میں بھیجا، راجدھانی میں بھی پرائیویٹ نے بھیج دیا، میڈیکل والے نے پی جی آئی میں بھیج دیا۔ جب وہاں سے بھی جواب ہو گیا تو موت کا انتظار کرتا ہے آدمی، اب موت کا انتظار کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا دلی چلا جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کا ہر ڈاکٹر ہاتھ جھاڑ دے گا اور کہے گا کہ موت کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ آخری سٹیج پر ہے، اور جتنی خدمت کرنا ہے کر لو، جتنی دیر اس کو دیکھنا ہے دیکھ لو، یہ موت کے منہ میں ہے، کب لقمہ بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وقت آ جاتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ایسے موقع پر کیا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے نہیں میں اس کو صحیح کر دوں گا؟ جب ہر ڈاکٹر ایسا کہہ دے اب کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے جسمانی علاج، اور ایک ہوتی ہے روحانی علاج۔ یہ جو دنیا میں میڈیکل کالج ہیں، یہ دنیا میں جو ایلوپیتھ اور ہومیوپیتھ وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں یونانی، یہ سب جسمانی دواخانہ ہیں، یہاں جسم کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مزاروں میں لیٹے ہیں اولیاء اللہ، یہ روحانی دوا کرتے ہیں، یہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہو یہ روحانی میڈیکل ہیں، مزارات اولیاء اللہ۔ تو جیسے دنیا کے اسپتالوں میں چھوٹے بڑے اسپتال ہیں، ڈاکٹروں میں بھی چھوٹے بڑے ہیں، ایسے ہی اولیاء کرام کا بھی معاملہ ہے کہ اولیاء میں بھی ہر ولی سے اوپر کوئی نہ کوئی ولی، ہر ولی سے اوپر کوئی نہ کوئی ولی۔ آپ گئے وارث پاک کے یہاں مانگے نہیں ملا تو سوچا چلیں بہرائچ شریف، وہاں تو بہت بڑا معاملہ ہے، سید سالار مسعود غازی کے یہاں، وہ 1000 برس پہلے کے ہیں اور سید الشہداء ہیں، چلو وہاں چلے۔ جب وہاں بھی نہیں بن پڑی تو آپ نے سوچا آسیبی معاملہ ہے، اور ان کی جو ڈگری ہے وہ مرض کو شفا دینا، اور آسیب کے معاملے میں جو اسپیشلسٹ ہے وہ جو ہے مخدوم پاک ہیں، تو چلیں کچھوچا چلیں۔ تو آپ نے وہاں سے کیس اٹھا لیا اور سرکار بہرائچ نے آپ کو ریفر کر دیا کچھوچا، آپ وہاں گئے۔ اگر وہاں بھی کیس نہیں حل ہوتا تو اب ایسی صورت میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہی ایسا مزار ہے کہ اگر وہاں جواب ہو جائے تو اب ہندوستان میں علاج نہیں ہے، وہ ہے غریب نواز کا دربار۔ غریب نواز ہندوستان کے سب سے بڑے ولی ہیں، وہاں جواب ہو جائے تو اب اس کیس کو نہ وارث پاک لیں گے نہ شاہ مینا لیں گے، کوئی نہیں لے گا کہ غریب نواز کے یہاں سے رد ہو گیا ہے۔ میرے سرکار غوث الاعظم کی وہ شان ہے اور شفا دینے میں ان کا وہ مقام ہے کہ غریب نواز کیا، پوری دنیا کے ولی اللہ جس کیس کو کہہ دے اس کا علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج بھی غوث الاعظم کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ایسا مریض ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں
ایسا ہے ہی نہیں، میں تو تقدیر بھی پلٹوا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تقدیر بھی بدلوا دیتا ہوں، میرے یہاں کوئی میٹر نہیں۔ اس پر ایک دلیل میں پیش کروں گا۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں میں تقدیروں کو بدل دیتا ہوں، قسمت چینج کر دیتا ہوں۔ اس سے آگے پھر کیا ہے؟ ایک ولی تھے آپ کے زمانے میں جو خود ولی تھے، لیکن ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر ان کی ولایت چھین لی گئی۔ اور جس کی ولایت چھین لی جائے، بہرحال ولایت ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، تو ان کی ولایت جب چھین لی گئی تو نہ انہیں نماز میں مزہ آتا، نہ روزے میں مزہ آتا۔ جو معاملہ ان کا تھا اللہ کے ساتھ، جو لطف آتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ میری ولایت چھین لی گئی۔ تو انہوں نے شروعات کیا نیچے سے، لیکن کسی عام ولی کے پاس نہیں گئے، اپنے سے بڑے ولی کے پاس گئے۔ تو جس ولی کے پاس جاتے وہ کیا کہتا؟ ٹھہرو میں رجسٹر دیکھتا ہوں۔ اور کون سا رجسٹر؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ پر وہ ولی نگاہ ڈالتا، اور جب دیکھتا کہ ان کا نام تو ولیوں سے کٹ کر بدبختوں میں لکھ دیا ہے اللہ نے، تو وہ معافی مانگ لیتا، بھائی میرے بس کی بات نہیں، تمہاری ولایت واپس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے، اور لوح محفوظ اٹل ہے، اب تم کو ولایت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے انہوں نے 360 ولیوں کے پاس عرضی لگایا۔ آپ سوچ سکتے ہو کتنی محنت کیا انہوں نے۔ 360 ولی اللہ کے پاس گئے، اور سب نے یہی کہہ کے واپس کر دیا کہ اب ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تمہاری ولایت واپس نہیں کروا سکتے، کیونکہ لوح محفوظ۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا ساتھ میں کہ وہ جو 360 تھے کوئی معمولی ولی نہیں تھے، وہ ایسے ولی تھی جن کی نگاہوں میں لوح محفوظ نظر آ جاتا تھا۔ مگر پھر بھی سب نے کہا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج، تو وہ مایوس ہو کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اب عذاب شروع ہو گیا ان پر، ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا، مسخ ہو گیا چہرہ۔ اب تو ان کے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو عذاب بھی شروع ہو گیا، ولایت تو چھین لی گئی، اب عذاب بھی آنے لگا۔ تو کسی نے بتایا کہ ساری مشکلوں کا جہاں حل ہے وہ ہیں بڑے پیر، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص پتہ لگا کہ سرکار غوث الاعظم کے دربار میں پہنچا اور اپنا کیس بتا دیا کہ حضرت میں 360 دربار سے واپس آیا ہوں، اور وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، سب لوح محفوظ دیکھنے والے لوگ ہیں، لیکن سب نے کہا کہ اب ولایت واپس نہیں ہوگی آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت آسان مسئلہ ہے تمہارا، اور فکر مت کرو تم سمندر کے پاس آئے ہو، تم فکر مت کرو تم سمندر کے پاس آئے ہو۔ فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اے اللہ اس اپنے بندے کی ولایت واپس فرما دے۔ تو آواز آئی ادھر سے، وہ آواز انہوں نے ہی سنا، غوث الاعظم نے، آواز آئی، عبد القادر کیا کہہ رہے ہو؟ کیا لوح محفوظ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو لوح محفوظ میں اس کا نام کٹ چکا ہے، کیوں ایسی دعا کر رہے ہو؟ تو سرکار بڑے پیر عرض کرتے ہیں، بارے الہا میری آنکھ کی جو پتلی ہے وہ تو ہر دم لوح محفوظ دیکھتی رہتی ہے، میں لوح محفوظ بھی دیکھ رہا ہوں اور تیری قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے مولا کیا تیرے بس سے باہر ہے؟ تو قادر مطلق ہے، تجھ کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تو مسبب الاسباب ہے، تو سبب خود بنا دیتا ہے۔ اے میرے مولا تجھے نہ سفارش کی ضرورت، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، اس کی ولایت واپس ہو جائے کیا تیری قدرت میں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ عبد القادر 360 اپنے محبوب بندوں کی بات میں نے رد کر دی ہے۔ وہ 360 بندے جو میری عبادت، میری ریاضت اور میری رضا میں اپنی زندگی کو بالکل جیسے آگ، جیسے بھٹی میں لوہا جل جاتا ہے، ایسے انہوں نے اپنے نفس کو میری یاد میں جلا دیا ہے، ایسے لوگوں کی بات میں نے ٹال دی ہے، تم وہ دعا کر رہے ہو؟
تو غوث اعظم عرض کرتے ہیں میرے مولا دنیا کا کوئی پتا تیری اجازت کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے، تو اگر عبد القادر کی زبان ہلی ہے تو تیرے ہی حکم سے تو ہلی ہوگی۔ تو نے مجھے دعا کی پھر توفیق کیوں بخشی اگر تجھے نہیں بدلنا تھا؟ اتنا عرض کیا تو فوراً اللہ کی رحمت میں جوش آ گیا اور ان کی ولایت واپس ہو گئی۔ تو میں نے بتایا تھا نا، جہاں کہیں حل نہ ملے تو آپ وہ مقدمہ غوث پاک کی بارگاہ میں رکھ دو، تو سرکار غوث پاک وہ مقدمہ بالکل ہی الحمدللہ حل کر ہی دیتے ہیں، جس کا کوئی حل نہ ہو۔ میں مختصراً ایک بات اور بتا دوں، یہ تو دنیاوی یعنی ولایت واپس کرانے کی بات تھی۔ اب علمی اعتبار سے علم اتنا اونچا تھا آپ کا، اتنا بلند علم تھا، شاید مسلمان آپ کو صوفی کے طور پہ جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ پورے بغداد میں نہیں پوری دنیا میں ویسا عالم نہیں گزرا تھا، اس زمانے میں ویسا کوئی محدث نہیں تھا، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا غوث اعظم سے بڑھ کر۔ کہاں پڑے ہیں آپ؟ صرف کرامتیں دکھایا میرے غوث پاک نے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھا لیا تھا، اور ایسی قسم کھا لیا تھا کہ سارے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ تیری قسم ٹوٹ ہی کے رہے گی، تیری قسم کا اب کوئی علاج نہیں ہے اور تیری بیوی تجھ پر حرام ہو ہی جائے گی۔ اس نے یہ قسم کھا لیا تھا کہ میں کسی دن ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسا نہ کر پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں؟ اس نے یہ قسم کھائی کہ اے اللہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہوگا، اور اگر نہ کر پاؤں میں ایسا تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور 3 طلاق کے بعد جانتے ہیں حلالہ کروانا پڑے گا۔ تو جب ان کو ہوش آیا کہ بھئی چلو اپنی قسم پوری کروں، جو میں نے وعدہ کیا تھا کوئی ایسی عبادت چنوں کہ تکروہی میں کیا، لکھنؤ میں کیا، ہندوستان میں کیا، پاکستان یعنی پوری دنیا میں اس وقت وہ عبادت کوئی نہ کرے۔ تو نفل آپ پڑھتے ہو تو کیا پوری دنیا میں اس وقت کوئی نفل نہیں پڑھ رہا ہے؟ آپ نعت پڑھنا شروع کرو، کروڑوں لوگ اسی وقت نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کوئی بھی عمل شروع کرو گے، تلاوت قرآن کرو تو یہاں تلاوت ہو رہی، کسی اور مسجد میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی زبانی پڑھ رہا ہوگا، کوئی سفر میں پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی ایسی عبادت ہی نہیں کہ تم کرو اور کوئی نہ کرے اس وقت، ہے کوئی ایسی عبادت؟ تسبیح اٹھاؤ، کروڑوں لوگ اس وقت تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہوگا۔ تو گیا مفتیوں کے پاس، حضور کیسے میری قسم پوری ہو؟ اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو بیوی کو 3 طلاق پڑ جائیں گے، 3 طلاق سے بچا لیجئے میری بیوی کو، کوئی عبادت ایسی بتائیے کہ میں کروں اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ تو علماء نے فرمایا ایسا کہاں، ممکن ہی نہیں، اتنی بڑی دنیا تم کوئی بھی کام کرو گے وہی کام کوئی نہ کوئی ضرور کر رہا ہوگا۔ تو وہ مایوس ہو گیا کہ اب بیوی کو 3 طلاق پڑے گی، تو کسی سے اپنی پریشانی رکھا تو اس نے کہا حل المشکلات تو غوث اعظم ہے، تم کیوں ادھر ادھر کا چکر کاٹتے ہو؟ جاؤ بڑے پیر کے یہاں جس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے، اس کا حل بھی بڑی پیر دیتے ہیں۔ آیا غوث الاعظم کی بارگاہ میں، اب یہاں کرامت نہیں، یہاں علم بول رہا ہے، یہاں تقوی کی بات نہیں، یہاں آپ کا علم بول رہا ہے۔ اتنے بڑے عالم، جیسے اس نے کہا ایک لمحے میں حل کر دیا۔ اس نے کہا حضور میں نے کہا تھا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں کوئی نہ کرے، تلاوت کرتا ہوں تو وہ بھی سب کر رہے ہیں، نعت پڑھوں، نفل پڑھوں، کیا کروں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا فوراً چلا جا کعبہ اور وہاں کے متولی سے جا کے ریکویسٹ کر کہ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ کو خالی کروا دے جہاں طواف کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خالی کرا دے اور اپنے لیے اجازت لے لے کہ میں طواف کروں۔ تو سن، دنیا میں کعبہ ایک ہی ہے،
جب تو طواف کر رہا ہوگا تو دنیا میں کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا، تو تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تیری بیوی بھی بچ جائے گی۔ تو جہاں ذہن کسی کا نہ پہنچے وہاں میرے غوث پاک کا ذہن پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم لوگوں کے لیے خوشیوں کا زمانہ آیا ہے کہ ہم لگ جائیں، اور جب 29 دن تک 28 دن تک کھٹکھٹاتے رہیں گے غوث اعظم کا دروازہ تو ایک نہ ایک دن تو کھل ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر غوث الاعظم کا فیضان نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اپنے فضل و کرم، لطف و مہربانی سے محفل درس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، جن لوگوں نے اس میں اتنا لمبا وقت دیا ہے، یا اللہ ہر لمحے کو غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، تجھ کو کوئی لفظ پسند آ گیا ہو تو اس کے صدقے میں ہم لوگوں کا یہ نذرانہ بارگاہ غوثیت میں قبول فرما لے، اور سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ہم لوگوں کی دعائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں نحوست کا خاتمہ فرما دے، ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں سے بلا، مصیبت، آفت، جادو ٹونا، ہر قسم کے سحر وغیرہ کا خاتمہ فرما دے، اور سرکار غوث الاعظم کے فیضان کرم کی بارش ہمارے گھروں میں نازل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔